ان کا پروگرام ہم شرکت کریں. شاعر تے ادیب جو ہوئے اس نے پیسہ نال غرض اتنی نہیں ہوتی, وہ مست ہوئے. اس نے جو ہوئے کہ ہوں اتنی محنت کروں پروگرام واسطے, ہوں کوئی لکھوں تو لوگ اس نے سنیں. اگر انہوں نے وہ پسند آئے تو وہ اس کی داد دیں. یا ہمارا نوجوان بچہ جڑے ہیں یا ان کی آرگنائزیشن ہے, تو ہم سب نے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی ہر سلسلہ کے بچ مدد کریں, اور اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ہمت دے کہ یہ اس نے اچھا طریقہ چلاویں, اور اگر یہ اچھا طریقہ کے نال چلاویں گا, محنت کریں گا, تو ضرور اس میں کامیابی حاصل ہوگا. کہ محنت کدے رائے گاہ نہیں جاتی. کوئی چیز اگر آدمی صدق دلی نال کرے, محنت نال کرے, خلوص نال کرے, تو اس وقت ضرور کامیاب ہوئے, اس میں ناکامیابی کدے بھی نہیں ہوتی. ہم سب انہوں نے خاص طور پر میری یہ نصیحت ہے, میرا جو مشورہ ہے کہ تم نے جد بھی مارا کوئی مشورہ ضرورت ہو, کچھ بھی ہو, تو وہ اس کے واسطے ہوں کم از کم حاضر ہو. اور اس پروگرام کا سلسلہ میں بھی جس میں کہ چونکہ میرا تجربہ اس سلسلہ میں زیادہ ہے, اور جاوید رائی صاحب کا تجربہ بہت زیادہ ہے, ہم کئی بار اس حالت بار یہ پروگرام کرتا رہے ہیں, تو میں انہوں نے دسیو کہ کرنا چاہیے کہ نہیں. اس طرح ظاہر ہے کہ یہ سیکھیں گا, اور پھر خاص طور پر تم سب کو بہت زیادہ مشکور ہوں کہ تم اتنا دوروں دوروں آیا اور اس پروگرام میں تم نے شرکت کی. تو یہی سب سے بڑی خراج عقیدت ہے حاجی بابا صاحب رنا تھاری, انہوں جڑو تھارو پیار ہے, جڑو خلوص ہے, یا ان کی جڑی خدمت ہے, ان کی وجہ سے اج تم سارا یہ تائیں, ورنہ کسی لیڈر نہ, کسی افسر نہ, کسی حکومت نہ, کسی وزیر نہ, یہ اتنا لوگ جمع کرنا پوئیں تو پہلے تو یہ ہوتا ہی, تو انہیں بھی تو انہوں واسطے پھر گڈی لانی پوئے, پھر انہوں کا کھانا کا انتظام کرنا پوئے, سب کچھ کرنا پوئے, تاں بھی اپنی دیہڑی چھوڑ کے کوئی نہیں آتا. جو دنیا کو دستور ہے. کہ وہ خاص طور کے اوپر آج اس پروگرام نے بڑا کام کیا ہمارا چودھری رفیق بوکڑا صاحب نے, ان کو بھی شکریہ ادا کروں. ایک چودھری اسلام دین آیا ہے, ان کو بھی شکریہ ادا کروں. ہمارا ولی محمد نے جوڑا فارم تھے, انہوں نے بڑا کام کیا. ہمارا علی صاحب ہیرا نگر تھے, انہوں نے کام کیا. خاص طور پر رضوی صاحب رہنے کا جڑا ہے, انہوں نے بھی اس پروگرام میں کامیاب کرنے واسطے, ہمارا دوجا ساتھیوں نے بھی, سب نے اس آیا جو کام کیا, ان سب کو شکر گزار ہوں. صادق صاحب کالا کوٹ والو اتوں آئے اپنا آدمی لے کے, یا بھی بڑی گل ہے. تو ہوں تم سب کو اس سلسلہ کے بچ شکریہ ادا کروں. ایک جڑا اس پروگرام میں کنڈکٹ کریں تھا نسیم اسد صاحب تھا, شبیر پوسوال تھا, اشتیاق صاحب تھا, رانا ابرار تھا, نگل چودھری تھی. تو کسی کو نہ اگر بسر بھی جائے تو وہ معافی دے. کہ ہوں ان سب نے خوش آمدید بھی کہوں, ان کو شکریہ بھی ادا کروں. میرا تو پہلا بہت کچھ بابا صاحب کے متعلق کہ تم نے سنے, کہ وہ بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ ہوں دوبارہ وہی چیز جی میں رپیٹ کروں. وہ تھوڑا ٹائم بھی ہوں, مختصر ٹائم بھی ہوں گے, لیکن ہمارا لوگوں نے پتہ نہیں. مولانا میر الدین قمر تھا, بابا صاحب رنگا, ان ساتھیوں میں چودھری دیوان علی صاحب تھا, جنہوں نے بابا صاحب رنگا اپنی قوم کی طرف متوجہ کیا, جس کو جاوید رائی صاحب نے ذکر کیا. انہوں نے یہ گل کی کہ یہ قوم بڑی مشکلوں میں, مصیبت میں, پریشانی میں, کہ تم اگے ہو اس قوم کی نمائندگی کرو. اس وقت سود در سود تھو, لوگوں نے بگار میں تھا, بیٹی کرنے تھا, تھانوں میں پرچہ لانے تھا. تو ہمارا لوگ نہ متحد تھا, نہ ان کو کوئی پلیٹ فارم تھو, نہ کچھ تھو.
ایک انہوں نے کیا کہ تم اس قوم کی نمائندگی کرو. بابا صاحب اور اس وقت تک سیاست کا خاص دلچسپی نہیں تھی. انہوں نے البتہ تحریک حریت کشمیر میں پڑے ہوئے کہ انہوں نے 1926 میں مہاراج نے بند کیے تھے, کچھ عرصہ واسطے ڈیٹین کیے تھے, کیونکہ وہ لاہور میں ایک کانگریس کو اجلاس ہوا تو اس میں انہوں نے شرکت کی تھی. تو اس سے پتہ لگا کہ انہوں نے اس گجر جاٹ کانفرنس پروگرام کے پہلا بھی یہ تھوڑا بہت سیاست کے نام تھا یا پھر اس میں ایک ظلم و دور تھو, اس میں وہ بھی اپنی آواز بلند کرے تھا. ایک روڈ میں وہ تھو یا میں مولانا میل کی کمر واسطے کی خدمات پر اگر ایک تیاری کو بھی ہم سیمینار کرا تو وہ کاٹے ان کی اتنی ادبی خدمات ہیں, سیاسی خدمات ہیں, سماجی خدمات ہیں, لیکن بدقسمتی کی گل ہے کہ آج کا لوگوں نے پتہ ہی نہیں, آج کا جنریشن کا پتہ ہی نہیں کہ کس نے کیا کون لوگ تھا, یہ کتنا بڑا انہوں نے کام کیا. کہ انہوں نے بابا صاحب کے متعلق, میرا دادا صاحب کے متعلق یہ انہوں نے بارہ میں لکھا تھو کہ یہ کس رنگ کا ہے, ان کو کہ معاملہ ہے کہ اس کے اوپر بڑا لمحہ لکھا تو یہ کوئی کیوں تم نہ سناؤ تاکہ ان کو نقشہ جو تھارے سامنے آ گیا. بابا صاحب رنگو انہوں نے لکھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین لاہوری میں یہ ساری سکے موجود تھی. آپ بڑی خوبیوں کے مالک تھے, پیشانی نور اعلیٰ جس سے نور کا ظہور, سینہ معرفت سے معمور, کھلا کتابی چہرہ, قد دورا برد فریرا, خوبصورت آنکھیں آنسوں میں ڈوبی ہوئی جیسے نور میں دھلے ہوئے دو نورانی بلب, دان سفید مروارید کے دانے, سفید چمیلی کے پھول, شاہانہ روح, سکندری اقبال, عالمگیری جلال, محمدی خصائل, یوسفی جمال, زبان میں مٹھاس, عمل میں اخلاص, کردار اور گفتار میں یکسانیت, مریدوں میں پیر, پیروں میں باتدبیر, باتدبیروں میں مشیر, مشیروں میں بے نظیر, وطن کشمیر جنت نظیر, دل بیدار, آنکھیں عاشق بار, نگاہ ہوشیار, اپنے بیگانے کے وفادار, قوم کے سردار باتدبیر, حاضر جوابی میں بدر جھمر, دل حاتم کا, زبان سبحان کی, دانائی لقمان کی, گمراہ کے رہنما, چاہنے والوں کے دلربا, بیگانوں پر کی لطف و عطا, عشق کے قرآن, دلجوئی میں نرم, حق گوئی میں گرم, درویشی اور استناد طبیعت میں اس طرح رچی بسی ہوئی جس طرح چمیلی کے پھول میں خوشبو, متمت بھی, تیز طبع بھی, حلیم بھی, سخت گیر بھی, فیاض بھی, واعظ اور مجلس پیر بھی, صوفی اور گوشہ گیر بھی, خدا شناس عارف بھی, دلک پوش درویش بھی, شعلہ مکار خطیب بھی, انقلاب آفرین قائد بھی, معجز بیاں مقرر بھی, قابل کلام شاعر بھی, ایک سیاستدان کی حیثیت سے ان کا روب اور دبدبہ بھی تھا, ایک بزرگ اور خدا پرست ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو ان سے والہانہ عقیدت تھی. لہجہ سنگین بھی ہوتا تھا اور رنگین بھی, جب مجمع میں ہوتے تو مجمع گوشت پر آواز رہتا. ان کی تقریر میں آب حیات کی تاثیر ہوتی, جب بولتے موتی تو کھیلتے اور قسمت والے جھولیاں بھر کے لے جاتے. آپ قوم کے روحانی معلم تھے اور دلستان گلستان کے مالک تھے. تھوڑا ہنسنے اور زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھیں آنسو میں ڈبائی رہتی تھی, آپ بہت زیادہ روتے تھے. خطاکار راکم کو تقریباً 18 سال حضرت امیر قوم کی رفاقت کی سعادت حاصل ہے. جو امیر قوم وہ خطاب بھی مولانا میر بن قمر نے بابا صاحب کو ماسٹر تجویز کی. اداکار راکم کو تقریباً 18 سال حضرت امیر قوم کی رفاقت کی سعادت حاصل ہے. اکثر صبح کی نماز کے بعد بڑے خلوص سے درود شریف پڑھتے اور اتنے روتے کہ ہسٹیاں بند ہو جاتی. نیاز مند راکم نے ایک بار عرض کیا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ جواباً ارشاد فرمایا, یہ رونا میری وراثت ہے. اس بارے میں حضرت حاجی بابا فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں خدا کی محبت میں جس مرد خدا کی آنکھیں سب سے زیادہ روئیں وہ میرا پیر حضرت بابا جی صاحب دادی ہیں. اس لیے حضرت امیر کو فرمایا کہ رونا میری وراثت ہے. جو مقصد میں
اس وقت سمجھو کہ اس کا ایک صفحہ بیچو بڑوں کچھ جو ہے وہ بابا صاحب رنگو کی چیز جڑی ہے وہ ایک ہی اس صفحہ کے بیچ اس نے پورا ان کی سیرت سب کچھ جو ہے ان کا کام سب ایک ہی جگہ بند کرنے جو بھی ان کو کمال تھا اور ان کا لکھن کو جو طریقہ ہے یا یہ کچھ ہے اس کا بارے میں بھی انسان سوچے تو آدمی حیران ہو جائے کہ ہماری قوم میں کتنا بڑا خط کا شاعر ادیب لکھن والا آیا ہے یا ہم سب واسطے قابل فخر کا ہے اور ہم نے ضرور ان جڑا ہمارا یہ ایسا شاعر تھا ادیب تھا لیڈر تھا یا اور جڑا بھی لوگ جنہوں نے کام کیا ہم نے ضرور ان کا بارہ ان کو نام کم از کم پتہ ہونا چاہیے انہوں نے کام کیے ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد مجھے جاٹ کانفرنس کا بارہ میں حاجی بابا صاحب کا سیاست مہان کا بارہ میں تفصیل کا کرنا انہوں نے کیا ہوں اس میں دوبارہ رپیٹ نہیں کرتا کہ البتہ 1933 میں انگریزوں نے ایک گلیکسی کمیشن بھیجے تو جموں کشمیر کا ہمارا جڑا لوگ ہیں انہوں کا مسئلہ نہ بارہ میں ان کی شکایات سننے واسطے تو اس میں بھی اس پہ بابا صاحب اورنگی قیادت کے پیچھے ایک وفد جڑو ہے وہ اس نے ملے 1933 کے پیچھے تو انہوں نے جڑی اپنی پریشانی تھی سب کچھ ہو گئے اور بیان کی تو اس کے بعد دلی کے بچ بھی یہ پتہ لگو انگریزوں نے بھی پتہ لگو کہ یہ کچھ لوگ جڑا ہیں ان کا بھی کچھ مسئلہ ہے ان کی بھی کوئی پریشانی ہے ان کا بھی کچھ لیڈر ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اقدام جڑا ہے وہ اٹھانا شروع کیا تو ان ساری گلوں کے بعد بابا صاحب اور نے مہاراج کی اسمبلی میں نامزد ممبر اسمبلی بنایا 1946 میں وہ پہلا ایم ایل اے بنیا پھر اس کے بعد وہ جس طرح جاوید رائی صاحب نے تذکرہ کیا کہ وہ پھر 1951 میں بھی کنگن کے ایم ایل اے بنیا پھر 57 میں بھی بنیا 62 میں 67 میں انہوں نے سیاست چھوڑ دی تھی بلا مقابلہ 3 دفعہ تو کامیاب ہوا اس واسطے کہ لوگ انہوں نے بہت بڑو احترام کرے تھا تو کوئی نہیں چاہے تو کہ ان کے خلاف کوئی فارم پر آئے یا کچھ لیکن اس عرصہ کے بچ جو عرصہ تھو اس میں بابا صاحب اور نے اپنی قوم کا بارہ میں اس بڑے 80 سال پہلا کہ یہ ایک 2 ڈائری کا صفحہ ہے یہ ہوں تم نہ سناؤں گا تو تم نہ پتہ لگے گا کہ اس وقت بھی ہمارا جڑا لوگ بابا صاحب اور بھی اور بابا صاحب اور کے نال جڑا دوجا لوگ تھا وہ کتنا اپنی قوم کے واسطے انہوں نے درد تھو کتنا وہ متحرک تھا بابا صاحب کی قیادت میں تھا لیکن وہ تھا اس 6 نومبر 1940 میں انہوں نے ایک گڈی خریدی تھی اس کو اپنے ڈائری میں لکھے ہوئے کہ آج بھی سری نگر ہی رہا ایک موٹر شیورلیٹ جس پر سوار ہو کر بادامی باغ گیا گاڑی کی حالت اچھی ہے قیمت 1800 کرتے ہیں اس پر 1940 میں 1800 روپیہ میں گڈی کی قیمت تھی جو 1 مارچ 1940 کی ڈائری انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس پر بھی انہوں نے جلسہ کیا ہے رجوری کے بچوں وہ اپنا لوگوں کے نال ہی رہے تھا انہوں کا معاملہ میں متحرک تھا آج بھی کریاڈی راہ میں کشمیر کو رخصت ہونے کے لیے تیار تھا مگر کل صبح کے جلسے کے لیے قوم نے پھر بند کر لیا اور مجبوراً رہنا پڑا کی نماز اور حجامت کی اور صندوق سے پیسے نکال کر حساب کیا 240 روپے اور کچھ آنے تھے 2 مارچ 1940 آج جلسہ کیا گیا بڑی دھوم دھام سے جلسہ منایا گیا یہ جلسہ بمقام کوٹ دڑا منایا گیا جلسے میں چودھری غلام حسین ثانوی صاحب دنوری صاحب قمر صاحب اللہ مولوی سلام محمد صوبیدار محمد حسن اور میری تقادیر ہوئیں یہ جلسہ میری صدارت میں تھا مرزا عطا اللہ زیلدار بروٹ وغیرہ بھی میرے جلسے میں شامل تھا 3 مارچ 1940 آج دنور سے رخصت ہو کر چلا گیا تھا مگر راستے میں صوبیدار صاحب و دیگر صاحبان نے
ہماری اور سعیدوں کی صلاح کی تحریک پیش کی، آخر بڑی باتوں کے بعد صلاح ہو گئی۔ 5 مارچ 1940 آج بھی لا ہی رہا، کافی باتیں ہوتی رہی۔ کل کے لیے جلسہ نڈیا مقرر کیا۔ آج لا سے رخصت ہو کر بمقام 6 مارچ 1940 آج لا سے رخصت ہو کر بمقام تنور پہنچا۔ جلسہ کیا گیا، کافی تعداد حاضرین کی تھی اور چندہ بھی کیا گیا۔ 27 روپے 6.5 آنے چندہ جمع ہوا۔ وہاں سے حاجی صاحب و دیگر صاحب رخصت ہو گئے۔ میرے ہمراہ صرف قمر صاحب، نسانوی صاحب و تنوری صاحب تھے، عبد الکریم اور غلام علی بھی تھے۔ رات شہر رجوری جامع مسجد میں بڑے آرام سے رہا۔ کل جلسے میں میاں حبیب نے استعفیٰ دیا جو کہ میں نے نامنظور کیا۔ پھر اس پڑے 8 مارچ 1940 میں میرپور گیا ہے۔ آج کھوئرٹا سے گاڑی پر سوار ہو کر پنجاب جیل میرپور روانہ ہوا۔ آج قمر صاحب و دیگر ساتھی رخصت ہوئے۔ قمر صاحب کو 1 صافہ اور 2 پیالیاں بطور تحفہ دی۔ رات کھانے پینے پر 30 روپے خرچ ہوئے۔ لاری کا کرایہ کھوئرٹا سے میرپور تک 3 سواری کا 4 روپے 8 آنے مقرر ہوا۔ 6 بجے جہلم پہنچا اور رات یہاں ٹھہرا۔ 9 مارچ 1940 آج صبح 4 بجے جہلم سے چل کر 9 بجے راولپنڈی پہنچا اور یہاں سے 3 بجے چل کر شام کو ایبٹ آباد پہنچا۔ 1 لنگی اور 1 کلا قیمتی 13 روپے میں خریدے۔ سری نگر تک لاری کا کرایہ 5 روپے فی سواری تھا۔ سری نگر سے راولپنڈی کو کرایہ 1940 میں 5 روپیہ فی سواری تھا، ہم 3 سواری تھے۔ پھر بابا صاحب اور نے اس جموں کے بچ اس ویلے 1940 کے بچ ایک انجمن گجر سدھار سبھا کا نام اور ایک تنظیم بنائی کہ اس کا بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ آمنا عید کا اپنا قوم کا دوجا لوگوں نال سب نال چیدہ لوگ تھا، انہوں نے مل کے یا کوشش کی تھی کہ ہم اس پہ کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کریں گجرا واسطے۔ اس کے واسطے درخواست کی تو اس کا بارہ میں لکھے ہوئے 4 نومبر 1942 آج بھی جموں ہی رہا۔ صبح ہی حسن شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو موصوف نے گھر آنے کی ہدایت کی۔ آج معلوم ہوا کہ انجمن اسلامیہ جموں والوں نے اراضی اوقاف اسلامیہ سے اراضی کا دینا نامنظور کر دیا۔ 7 نومبر 1942 آج بھی جموں ہی رات دن کا کھانا چودھری غلام عباس خان صاحب صدر مسلم کانفرنس جموں کے ہاں کھایا۔ تو گویا بابا صاحب اور اس پہ بڑا سرگرم تھا۔ چودھری غلام عباس صاحب بہت بڑا لیڈر تھا کہ ان کو بھی ایک بہت بڑا مقام تھا کہ پھر انہوں نے اس پہ ملاقات بھی ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا۔ یا ایک انہوں نے 8 نومبر 1942 کو لکھے ہوئے کہ آج جموں سے سیالکوٹ گیا تھا، ایک بستر بند خریدا تھا جو کہ راستے میں قاضی حمید اللہ نے گم کر دیا۔ یہ اس کی غفلت کی وجہ سے گم ہوا تھا۔ کپتان محمد بن پونچی سے ملاقات ہوئی تو رات کا کھانا انہوں نے کھلایا۔ 10 نومبر 1942 آج سری نگر کی طرف سے جموں روانہ ہوا۔ میرا یہاں جموں کے قیام کے دوران کا تمام خرچہ ماہ کرایہ لاری انجمن برادری سدھار جموں کی طرف سے ہوا۔ چنانچہ آج صبح ہی جموں سے سری نگر روانہ ہوا۔ 15 مارچ 1943 آج بھی جموں رہا۔ یہاں کے اراکین گجر کانفرنس نہایت نالائق اور بے احساس آدمی ہے۔ یہاں کے تمام تر آوازوں میں صرف مولوی محمد دین صاحب جنرل سیکرٹری کانفرنس ایک صاحب درد اور قابل ترین آدمی ہے۔ میرا اس کو یوں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنا سرگرم تھا اپنی قوم کا بارہ ماہ، اور اس بڑے آنا جموں بچ رجوری پنچ کو تو خیر تم نے ذکر سنے ہوئے ہیں۔ 16 مارچ 1943 آج بھی جموں عراق کوئی قابل تذکرہ کام نہیں کیا۔ ایک میٹنگ اراکین انجمن کی طلب کی تھی اور ابھی تک نہیں آئے۔ 29 مارچ 1943 آج بھی جموں عراق چودھری غلام عباس صاحب کے پاس ہی چائے پی صادر صاحب اور چودھری صاحب کے ساتھ متعلقہ جلسہ گجر جاٹ کانفرنس گفت و شنید ہوئی۔ اسمبلی اجلاس میں بھی گیا تھا۔ شام کو کھانا سلطان متولی خان صاحب
اعلیٰ جاگیردار کھٹانہ کے گھر کھایا. سلطان صاحب نے اجازتیں حاصل کی اور عقیدت مندی ظاہر کی. یہ مجھ سارا ان کا میں تم دسیا کہ ان ڈائری سے جو پتہ لگا کہ بابا صاحب انہوں نے اپنی قوم کی کتنی فکر تھی اور کتنا بھی مصروف رہے تھا. پھر جموں میں بھی ان کو کتنا آنو جانو تھا. اور جڑی انہوں نے گجر جاٹ کانفرنس کی گل کی کہ بابا صاحب انہوں نے بنائی, اس کا بڑا اجتماع ہوا, بڑا